ولا تبذر تبذیرا۔ اس آیات میں 5 کے بارے میں اور مال کے بارے میں 5 حکم۔ پہلا حکم وآت ذی القربى حقہ، پھر والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اس سے پہلے کہ اگر ہم آیت پڑھیں وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اس کے بعد واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا۔ یہاں پہ اگر اس آیت کو بھی شامل کر دیں تو مال کے حوالے سے انہی چند آیتوں میں 5 باتوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ ایک تو واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے تواضع کا بازو جھکا دے۔ تواضع کا مطلب ان کی خدمت کرنا، مالی طور پر بھی ان کی خدمت کرنا، جانی طور پر بھی ان کی خدمت کرنا، زبانی طور پر بھی ان کی ادب و احترام کرنا۔ اور یہاں پر وآت ذی القربى حقہ، پھر اس کے بعد حکم دیا ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو، والمسکین دوسرے نمبر پر بستی کے مسکینوں کو، محلے کے غریبوں کو، وابن السبیل اور 5ویں نمبر پر آپ کی بستی سے گزرنے والے مسافروں کو یا آپ کی بستی میں آئے ہوئے مسافر کو۔ اب 5 حکم مال کے حوالے سے ہیں۔ ولا تبذر تبذیرا، مال کو بیجا خرچ مت کر، تبذیرا بیجا خرچ کرنا۔ ایک ہے تبذیر، ایک ہے اسراف۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مال کے حوالے سے 2 ٹرمز استعمال کیے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہے تبذیر، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف میں کام جائز ہے، جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اسراف ہے۔ جہاں پہ 100 روپیہ سے آپ کا کام ہوتا ہو، آپ اس کے اوپر 500 روپیہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ کام جائز ہے لیکن جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ایک ہے تبذیر، کام بھی ناجائز ہے اور اس ناجائز کام پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ کام بھی ناجائز ہے، حرام کام ہے، اس حرام کام پہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اسراف کیا ہے؟ کام جائز ہے لیکن جائز کام پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ تو اسراف کرنے والوں کے لیے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا جو اسراف نہیں کرتے اللہ رب العالمین کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ توحیدی ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، معاملات میں وہ اسراف سے بچتا ہو، تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تبذر تبذیرا، اور مت بیجا خرچ کیجیے تبذیرا بیجا خرچ کرنا۔ کیوں؟ ان المبذرین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ ہمیشہ سے شیطانوں کے بائی، ہمیشہ سے وہ شیطانوں کی بائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور شیطان ہمیشہ سے ہے لربہ کفورا، اپنے رب کا ناشکرا۔ اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور جو لوگ بیجا خرچ کرنے والے ہیں وہ کون ہے؟ شیطانوں کے باہی، تو لہذا وہ بھی کیا ہو گئے؟ ناشکرا۔ ان المبذرین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے، کانوا، وہ ہمیشہ سے ہے، اخوان الشیاطین، شیطانوں کی بھائی ہیں، وکان الشیطان، اور ان کے جو بڑے بھائی شیطان ہیں، وکان الشیطان، اور ہمیشہ سے ان کے بڑے بھائی شیطان ہیں، لربہ، اپنے رب کے لیے، کفورا، بہت زیادہ رب کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ لفظ شیطان کے حوالے سے، شیطان یہ ایک کامن نام ہے، ایک مشترکہ نام ہے، جو انسانوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جو جنوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ہر قسم کی سرکش، باغی، عاصی، طاغی جن پر بھی شیطان کا اصطلاح فٹ آتا ہے۔
اور ہر قسم کے طاغی عاصی حد سے گزرنے والا جو انسان ہے اس پر بھی لفظ شیطان کا جو اصطلاح ہے وہ فٹ ہے، تو وہ بھی شیطان ہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور انہی شیطانوں سے پناہ مانگنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد آپ معوذتین ضرور پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی سنت نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں معوذتین کی تلاوت کرنا ہے۔ معوذتین میں جن چیزوں سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں ان میں سے ایک من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس، اللہ میں تمام قسم کی خناس کے شر سے، ان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ من الجنۃ والناس، اس خناس کا تعلق جنوں سے ہو یا شیطانوں سے ہو۔ تو یہاں پہ شیطان وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان وکان اور ہمیشہ سے الشیطان شیطان لربہ اپنے رب کا کفورا، رب کی نعمتوں کا ناقدری کرنے والا، رب کی نعمتوں کا ناقدری کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ذی القربہ مسکین ابن السبیل سے اعراض، بے رخی، بخل کرتے ہوئے ہرگز جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں جائز ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ نہ ہو، ہاں تمہیں اللہ کی رحمت، حلال وافر رزق کی حصول کی امید ہو، تو اس وقت اگر آپ ان سے اعراض کریں تو اس وقت اعراض کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس مال لینے کے لیے قریبی رشتہ دار آپ کے پاس کچھ مطالبہ لے کے آتا ہے، محلے کی مسکین آپ کے پاس کچھ مطالبہ لے کے آتا ہے، اور ابن السبیل راستے سے گزرنے والا مسافر آپ کے پاس مطالبہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، وَإِمَّا اور اگر کبھی تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ آپ ان سے بے توجہی کر لے، ابتغاء رحمت من ربک، آپ اس لیے بے توجہ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کو امید ہے چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت سے مجھے فلانا جگہ سے فلانی چیز مجھے ملنے والی، تو ترمر رحمت من ربک، آپ کو اپنی رحمت کی، رب کی رحمت کی امید ہے، ترجوہ جس کی آپ امید رکھتے ہیں، فقل لہم قولا میسورا، تو آپ ان سے آسان بات کرتے ہیں، ان سے آپ پیار سے، نرمی سے آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ابھی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لہذا آپ وہاں پہ ان سے اعراض کریں، ان سے معذرت کریں۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف، اچھی بات کر کے ٹال دینا، اچھی بات کر کے نرمی کے ساتھ ان کو ٹال دینا کہیں بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها اذی، اس صدقے کو دینے کے بعد اس کے اوپر احسان جتلا جتلا کر اس کو تکلیف دینے سے۔ اسی لیے اللہ کا حکم کیا ہے وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَعَمَّ السَّائِلَ، جو آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آ جائیں، فَلَا تَنْهَرْ، اسے ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، وَإِمَّا اور اگر کبھی تُعْرِضَنَّ تو ان سے اعراض کرے، بے توجہ کرے، عَنْهُمْ ان سے، کن سے؟ جن کو ہم پڑھ آئے ہیں، ذی القربى والمسکین وابن السبیل، اگر ان سے اگر آپ اعراض کریں، ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، آپ اپنے رب کی کسی رحمت کی امید رکھتے ہیں، فقل لهم قولا میسورا، ان کے لیے آسان بات کر دیں، ان کے لیے نرمی کے ساتھ ان سے آپ معذرت کر لیں۔ اگر کچھ دینے کے لیے آپ کے پاس نہ ہونے کی صورت میں ان کو جھڑکنے کے بجائے، ان کو ڈانٹنے کے بجائے ان کے ساتھ قل العفو، آپ کہہ دیجئے معاف کیجیے، ابھی دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مال کے حوالے سے یہاں پہ جو احکام بیان کیے ہیں، پہلی بات مال خرچ کرنے کے 4 مصارف ذکر کیا ہے، والدین، ذی القربى والمسکین وابن السبیل، یہ 4 مصرف ہو گئے، اور دوسری اور ایک کام سے روکا گیا مال کے حوالے سے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر سے اور روکا گیا، کیوں؟ کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اس کا ریزن وجہ یہ بیان کیا گیا۔ اب
ایک اور حکم ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، آپ کے پاس مال لینے کے لیے، یہ بھی مال سے متعلق حکم ہے، مال لینے کے لیے کوئی آ جائے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو اس وقت مال لینے کے لیے آنے والے قریبی رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، مسافروں سے آپ قولا میسورا، ان کو بھی آپ نے آسانی کے ساتھ، معروف طریقے سے، نرمی کے ساتھ، قل العفو، آپ ان سے کہتے مجھے آپ اس بار آپ معاف کیجئے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو قولا میسورا سے مراد ان کو اس انداز میں ان کو ٹالنا یہاں پہ مقصود ہے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس وقت مال کے حوالے سے یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ پھر آگے مال کے بارے میں حکم ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اگر ہم مکمل اوورال اگر ہم یہاں سے دیکھ لیں ومن أراد الآخرة ومن كان يريد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ یہاں تک اللہ یہاں سے لے کر پھر یہاں پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اللہ کی توحید کو بھی یہاں پہ آیات میں ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کے بعد حقوق العباد کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ حقوق العباد کے بعد اب حقوق مال کے جو حقوق ہے اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ اور یہاں پہ اسی ضمن میں فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهَا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ غالباً اس کے لیے ہمیں مکمل ایک اور کلاس کی ضرورت ہے، مال کے دوسرے جو احکام ہیں اس کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔